Justice demands that it should be upheld in all the circumstances, even if it goes against one's own self or one's family or relations. انصاف تقاضا کرتا ہے کہ اس کو قائم رہنا چاہیے تمام حالات میں، چاہے فیصلہ اپنے خلاف، اپنے خاندان یا اپنے رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ All of his life حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم judged other people's affairs with justice and told his companions to be just. اپنی ساری زندگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرے لوگوں کے معاملات کو انصاف کے ساتھ حل کیا اور اپنے صحابہ کو بھی منصف رہنے کی تلقین فرمائی۔ It is reported by Hazrat Ali radiallahu ta'ala anhu that Allah's Rasul sallallahu alayhi wa sallam said to him. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا When two men come to you for judgment, جب دو لوگ تمہارے پاس فیصلہ کروانے کے لیے آئیں never decide in favor of one without hearing the arguments of the other. تو دوسرے شخص کے دلائل سنے بغیر کسی ایک کے حق میں فیصلہ نہ کر دینا. It is then most likely that you will know the truth. عین ممکن ہے کہ اس طرح سے تمہیں حقیقت معلوم ہو جائے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ reported Allah's Rasul صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم saying. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا Any ruler or judge who closes his door on the poor, the needy and the destitute. کوئی بھی حکمران یا قاضی جب اپنا دروازہ کسی غریب، ضرورت مند یا محتاج کے لیے بند کر دیتا ہے اللہ closes his door on him when he becomes needy and destitute. اللہ تعالیٰ اپنا دروازہ بند کر لیتا ہے جب وہ خود ضرورت مند اور محتاج ہو جاتا ہے. Question is, what advice did the Rasul صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم give to حضرت علی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو کیا نصیحت فرمائی؟ He advised حضرت علی not to decide in favor of one without hearing the arguments of the other. آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت فرمائی کہ دوسرے کے دلائل سنے بغیر کبھی بھی ایک شخص کے حق میں فیصلہ مت کرنا. Let's move towards paragraph number 7. While حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was on his deathbed, جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بستر مرگ پر تھے یعنی ان کا آخری وقت تھا he proclaimed انہوں نے اعلان فرمایا if I owed something to anyone اگر میں کسی کا مقروض ہوں اور if I wronged any person یا میں نے کبھی کسی شخص سے کوئی زیادتی کی اور damaged anyone's property یا میں نے کسی کی جائیداد کو نقصان پہنچایا ہو اور آنر یا کسی کی عزت کو my person میری ذات my honor میری عزت and my property are here اور میری جائیداد جہاں موجود ہے he may take revenge on me in this world وہ اس دنیا میں ہی مجھ سے بدلہ لے سکتا ہے. there was complete silence مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی. only one person demanded a few dirhams which were paid to him صرف ایک شخص نے چند درہم کا مطالبہ کیا جو کہ اس کو ادا کر دیے گئے. Question is, what does the word proclaim means؟ لفظ proclaim کا کیا مطلب ہے؟ proclaim means declared or announced. proclaim کا مطلب ہے کہ اعلان کرنا یعنی کسی ایسی بات کا اعلان کرنا
جس کو اعلان کرنے میں کسی قسم کا کوئی ڈر یا خوف نہ ہو. لیٹس موو ٹوورڈز دا فائنل پیراگراف نمبر 8. Allah's Rasul sallallahu alaihi wasallam proved by his own example that no one could be more firm for justice than him. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ثابت کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مثال سے ثابت کیا کہ ان سے زیادہ انصاف پر کوئی بھی پختہ نہیں ہو سکتا. even it was against his own interest or the interest of those who were near and dear to him. پھر چاہے فیصلہ ان کے اپنے مفاد یا ان کے قریبی یا رشتہ دار کے مفاد کے خلاف ہی کیوں نہ ہو. He decided every case brought to him. انہوں نے اپنے پاس لائے گئے ہر معاملے کو حل کیا. by friend and foe, دوست اور دشمن, with justice without fear or favor یعنی رعایت دینا. انہوں نے دوست یا دشمن کی طرف سے لائے گئے ہر فیصلے کو بغیر کسی خوف یا رعایت کے انصاف کے ساتھ حل فرمایا. A person of such magnitude transcends the barriers of ٹائم اینڈ اسپیس. میگنیٹیوڈ قدر و قیمت والا اعلیٰ شخص. ٹرانسینڈ کا مطلب آگے نکل جاتا ہے. بیریئرز رکاوٹیں. ٹھیک ہے جی. ٹائم اینڈ اسپیس وقت اور خلا یعنی اس کو نہ دنیا نہ آخرت کی کوئی فکر ہوتی ہے. مطلب وہ دنیا اور آخرت میں آگے نکل چکا ہوتا ہے. اس کو دنیا اور آخرت میں ہمیشہ اسے وہ درجہ مل جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کے دینے والا ہے. A person of such magnitude transcends the barriers of time and space. اس طرح کی اہمیت کا حامل شخص وقت اور خلا کی حدوں سے دور نکل جاتا ہے. People of all ages can find something in his life to provide them with guidance in their various fields of activity. People of all ages, تمام ادوار کے لوگ اپنی زندگیوں میں کچھ نہ کچھ حاصل کر سکتے ہیں. with their guidance ان کی رہنمائی کے لیے. in their various fields of activity زندگی کے مختلف شعبوں میں. تمام ادوار کے لوگ زندگی کے مختلف شعبوں میں رہنمائی کی خاطر ان کی زندگی سے کچھ نہ کچھ حاصل کر سکتے ہیں. The Holy Quran clearly mentions his aspect of his life. قرآن مجید نے ان کے اس پہلو کو بڑے واضح انداز میں بیان فرمایا ہے. Indeed, بلا شبہ in the Rasul of Allah صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم you have a good example to follow. بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے پیروی کرنے کے لیے بہترین نمونہ ہے. Who hopes for the meeting with Allah, اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ سے ملنے پہ ایمان رکھتا ہے. and the last day اور آخری دن یعنی قیامت کے دن. and remembers Allah much اور اللہ کو بہت یاد کرتا ہے. بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں اس شخص کے لیے پیروی کرنے کے لیے بہترین نمونہ موجود ہے جو اللہ تعالیٰ سے ملنے اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو بہت یاد کرتا ہے.